بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ضیاء برڈ زیوری میں خوش آمدید۔ دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک ہے ڈی وارمنگ کے حوالے سے۔ برڈس کی ڈی وارمنگ کیسے کریں اور کیوں کریں، اس حوالے سے ہی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ تو ڈی وارمنگ جس طرح نام سے ہی ظاہر ہے کہ وارم کہتے ہیں کیڑوں کو، تو پرندوں کے پیٹ سے کیڑوں کے اخراج کے عمل کو ڈی وارمنگ کہتے ہیں۔ تو ڈی وارمنگ کیوں ضروری ہے؟ ڈی وارمنگ اس لیے ضروری ہے کہ بعض اوقات دانے میں اور پانی وغیرہ میں کچھ کیڑے مکوڑے کے انڈے جو ہیں وہ برڈس کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں، اور وہاں پر پھر ان کی وہ ہیچ ہو جاتے ہیں اور اس میں کیڑے جنم لیتے ہیں، جس کی وجہ سے برڈ جو ہے کمزور ہو جاتا ہے، یعنی اس کا وہ سارا دانہ جو وہ کھاتے ہیں وہ پیٹ کے اندر کیڑے مکوڑے کھاتے رہتے ہیں اور ان کی تعداد میں اضافہ ہو جاتا ہے، اور رفتہ رفتہ برڈ جو ہے وہ سوکڑے کا شکار ہو جاتا ہے، اس کے پیٹ کے میں جراثیم پیدا ہو جاتے ہیں اور برڈ سست سا رہنے لگتا ہے۔ اس کی علامات کچھ اس طرح ہیں کہ برڈ جو ہے، برڈ پر غنودگی طاری رہتی ہے ہر وقت، اور وہ ایک سائڈ پہ اسٹک پہ ہی بیٹھا ہوتا ہے، لیکن بالکل وہ غنودگی کی حالت میں وہ جو ہے وہ چہچہا بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اس کی آنکھیں بند سی رہتی ہیں، اور بعض اوقات وہ پروں میں سر رکھ کر سویا سا رہتا ہے اور بہت زیادہ سست سا رہتا ہے۔ اور علامات اس کی یہ ہیں کہ یہ وہ ان دنوں میں جب اس کے پیٹ میں کیڑے جنم لیتے ہیں تو یہ دانہ ضرورت سے زیادہ کھانے لگتا ہے، کیونکہ وہ اس کو ہضم نہیں ہو پاتا، یا پھر اس کے پیٹ کے کیڑے کھا جاتے ہیں، اور سافٹ فوڈ بہت زیادہ کھاتا ہے۔ تو یہ بھی ایک علامت ہے کہ جو نارمل برڈ کی بنسبت کوئی برڈ اگر زیادہ دانہ کھانے لگ جائے تو اس کی بھی یہ وجہ ہو سکتی ہے کہ اس کے پیٹ میں کیڑے ہوں۔ اچھا، اب سوال یہ ہے کہ ڈی وارمنگ کیسے کی جائے؟ تو ڈی وارمنگ دو طریقے سے ہوتی ہے۔ ایک نیچرل فوڈ کے ذریعے ہوتی ہے ڈی وارمنگ، کچھ مطلب آپ ڈیلی روٹین میں اگر ان کو کچھ سپلیمنٹس اس طرح کے دیں تو جس کی وجہ سے ڈی وارمنگ نیچرل ان کی ہو جاتی ہے، وہ نیچرل فوڈ لائک ایپل سائڈر ونیگر جو ہے وہ ریکمینڈڈ ہے ہر 15 ڈیز کے بعد یا 10 دن کے بعد کچھ دوست دیتے ہیں اپنے برڈس کو، پانی میں ملا کر 1 لیٹر میں 5 ml ڈال کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ کدو کے جو بیج ہوتے ہیں یہ بھی نیچرل ڈی وارمنگ اس کے ذریعے بھی ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایلو ویرا کے پتے جو ہیں، ایلو ویرا کو مختلف ٹکڑوں میں تقسیم کر کے اس کی جیل سمیت اس کو پانی میں بھگو دیں کوئی 12-14 گھنٹے کے لیے، اور نیکسٹ ڈے آپ اس کو چھان کر اس کا پانی بھی ان کو دے سکتے ہیں۔ لیکن یہ جو نیچرل طریقے ہیں اس کے باوجود کچھ ورمز ہوتے ہیں جو ان کے پیٹ میں رہ جاتے ہیں، اور وہ ظاہر ہے وہ پھر میڈیسن کے تھرو اس کا علاج ہو سکتا ہے۔ تو ڈی وارمنگ جو میں کرتا ہوتا ہوں، ویسے ریکمینڈڈ لوگ کچھ سال میں 4 مرتبہ کرتے ہیں اور کچھ 2 مرتبہ۔ تو میں تو خود جو تھرو میڈیسن ڈی وارمنگ ہے میں 2 مرتبہ کرتا ہوں، اور وہی البینڈازول کا یوز کرتے ہیں، زینٹیل کا۔ تو زینٹیل کا 5 ml جو ہے وہ 1 لیٹر میں ڈال کے آپ اس کو برڈس کو دے سکتے ہیں۔ اور یہ سپلیمنٹ دینے کا جو طریقہ ہے وہ اس طرح ہے کہ آپ رات سے برڈس کا پانی نکال دیں، اور صبح کوئی 10 بجے، یعنی صبح 6 بجے ویسے لائٹ لگ جاتی ہے، لیکن آپ 10 بجے تک ان کو پیاسا رکھیں، اس کے بعد ان کو یہ زینٹیل والا پانی دے دیں، جس حساب سے میں نے بتایا اس حساب سے دے دیں۔ تو اس سے یہ ہوتا ہے کیونکہ یہ ذرا کڑوا ہوتا ہے پانی، تو اس کے لیے پرندوں کو حد سے زیادہ پیاسا رکھا جاتا ہے تاکہ یہ آسانی سے پی لیں اور اندر جا کر اثر کریں، اب اپنا دوائی اپنا اثر دکھائے۔ تو یہ ایک دوسرا جو میڈیسن ہے وہ جل، جو ڈی وارمنگ جل ہے وہ ہے، لیکن وہ ذرا ایکسپینسو ہوتا ہے، تو اس لیے زینٹیل سے بھی اچھی ڈی وارمنگ ہوتی ہے۔ لیکن ڈی وارمنگ کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے اگر 1 مرتبہ ڈی وارمنگ کرانی ہے تو آپ وہ 15 دن کے وقفے سے 2 مرتبہ کروائیں۔ یعنی اگر آپ نے آج ان کو یہ کورس کروایا ہے ڈی وارمنگ کا،
تو آپ آج سے 15 دن بعد ایگزیکٹ پھر کرائیں، کیونکہ بعض اوقات ان کے جو آپ ڈیورمنگ کراتے ہیں تو اس کا وہ جو میڈیسن کا اثر ہوتا ہے وہ تو جو پیٹ میں کیڑے ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں برڈ کے پیٹ سے، لیکن ان کے انڈے رہ جاتے ہیں، اور آفٹر 10 to 15 days ان کے جو انڈے ہوتے ہیں وہ ہیچ ہو جاتے ہیں، اور ہمیں لگتا ہے کہ وہ اس کا پیٹ خالی ہو گیا، لیکن اس میں فردر جو ہے وہ ورمز پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو اس مقصد کے لیے 15 days کے بعد اگر آپ دوسرا کورس کروائیں گے زینٹیل کا، تو اس سے یہ ہوگا کہ وہ جو انڈے ہوں گے تو وہ بھی ہیچ ہو کر ختم ہو جائیں گے، اور پیٹ سے مکمل صفایا اس طرح ورمز کا ہو جاتا ہے۔ تو یہ طریقہ کار ہے ایک نیچرل اور میڈیسن سے۔ تو ان کے اچھے جو مطلب بیسٹ دن ہوتے ہیں وہ جب آپ برڈ کو ریسٹ پر کرتے ہیں، بریڈنگ سیزن کے جیسے ہی اختتام ہوتا ہے تو تب آپ ایک کورس کرائیں، یعنی ایک کورس کا مطلب ایک دن کرائیں اور آفٹر 15 days دوسرا کرائیں، تو یہ آپ کا ایک کورس مکمل ہو گیا۔ اسی طرح جب بریڈنگ سیزن شروع ہوتا ہے تو اس سے بھی کوئی 15 days کے گیپ پر آپ اس طرح 2 مرتبہ اس چیز کو ریپیٹ کریں، جو کہ میں بھی کرتا ہوں اس طرح۔ تو میں آپ کو ریکمینڈ یہ کر رہا ہوں جو کہ میں خود کرتا ہوں۔ باقی آپ کی اپنی مرضی ہے، اگر آپ مجھے فالو کرتے ہیں تو پھر میرا طریقہ آزمائیں، اگر کسی اور کو فالو کرتے ہیں تو پھر اس کا طریقہ آزمائیں۔ مطلب ایٹ اے ٹائم آپ کسی بھی فوڈ سپلیمنٹ یا اس طرح ملٹی وائٹامنز یا ڈیورمنگ یا اس کے لیے اس طرح کسی ایک بندے کا ایکسپیرینس کو فالو کریں، زیادہ لوگوں کو آپ بالکل فالو نہ کریں۔ تو میرا جو طریقہ ہے وہ تو بالکل الحمدللہ کامیاب ہے، اور اس طرح میرے برڈز ہیلدی رہتے ہیں۔ جی، اب سوال یہ ہے کہ کون سے برڈز کی ڈیورمنگ کرائی جائے اور کون سے برڈز کی نہ کروائی جائے۔ تو جو پیرنٹس جو ہوتے ہیں برڈز کے پیرنٹ جو چکس کو فیڈ کرا رہے ہیں ان کی ڈیورمنگ بالکل نہ کرائیں، اور جو پٹھے یا چکس جو ہے پیرنٹ فیڈ پر ہوتے ہیں، چکس کو تو بالکل بھی نہیں کروانی چاہیے، لیکن جو پٹھے ہوتے ہیں اور پیرنٹ فیڈ پر ہوتے ہیں تو جو کہ سیلف نہیں ہوتے ان کو بھی نہ کروائیں۔ اس کے علاوہ جو برڈز ریسٹ پہ ہیں لیکن وہ مولٹنگ کر رہے ہیں تو مولٹنگ کے دوران بالکل بھی ان کی ڈیورمنگ نہ کروائی جائے۔ اس کے علاوہ جو ہے جو برڈز بیمار ہوں، کسی اور بیماری پاکس وغیرہ کی اس میں ہو یا پیٹ کی کوئی بیماری ہو ان کی، تو ان کو بھی بالکل ڈیورمنگ نہ کروائی جائے۔ جب برڈ ہیلدی ہو اور ریسٹ پر ہو، وہ بچوں کو فیڈ نہ کروا رہا ہو یا اس طرح کوئی اور ایکٹیویٹی نہ ہو تو پھر اس کو آپ ڈیورمنگ کروائیں۔ اور یہ یاد رکھیں جب آپ برڈ کو ریسٹ پہ کریں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے باکس اتار دیا ہے ان کا، کیونکہ جب باکس لگا رہتا ہے تو برڈز جو ہے وہ کراس کرتے ہیں، اور اس دوران جو ہے وہ فیمیل میں انڈا بننے کا عمل شروع ہوتا ہے، تو اس میں ڈیورمنگ بالکل نہ کروائیں کیونکہ وہ پھر فیمیل کے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے۔ سو دوستو، یہ تھا ہمارا آج کا ٹاپک۔ آپ نیچرل اور میڈیسن سے دونوں طریقے سے ان کی ڈیورمنگ ضرور کروایا کریں۔ ہر 15 days کے بعد میں چونکہ میں ایپل سائڈر ونیگر ان کو دیتا ہوں، اور ہر 15 days کے بعد میں ان کو لہسن کا پانی دیتا ہوں، اور اسی طرح ایلو ویرا کا پانی جو ہے 3 مہینے بعد میں ان کو پرووائڈ کرتا ہوں۔ تو یہ نیچرل طریقہ ہے، لیکن سال میں 2 مرتبہ جب آپ کے برڈز ریسٹ پر ہوں تو ان کی ڈیورمنگ ضرور کرائیں۔ آپ کے برڈز انشاءاللہ ہیلدی رہیں گے اور کسی پیٹ کے مسائل کا شکار نہیں ہوں گے۔ سو دوستو، میری ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی اور ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا تو میری اس ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، اور مزید اچھی ویڈیوز کے ساتھ میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔